جیسے ہر مسلمان ضروری سمجھتا ہے اور اپنی جان قربان کرنے تیار رہتا ہے مسجد کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی ملک ہے، اللہ کا گھر ہے، اسی طریق پر وقف املاک بھی، وہ ملکیت بھی اللہ کی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہر مسلمان کی ہے۔ وقف املاک جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ کی ملکیت کو اپنے قبضے میں کر لینا، اپنے ذاتی استعمال کے لیے لانا، یہ تو سراسر ناجائز حرام ہے کھلا ہوا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سلام بنگلور۔ وقف ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے دلوں کو ایک خاص پیغام دیتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ وہ امانت ہے جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دی ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ وقف کی حفاظت نہ صرف مسلمانوں کی ذمہ داری ہے بلکہ ایک عبادت بھی ہے۔ جب ہم وقف کی حفاظت کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہر ایک مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس انمول وراثت کو محفوظ رکھیں تاکہ ہمارے معاشرہ ترقی کر سکیں اور ہم سب مل کر ایک بہتر مستقبل کی طرف قدم بڑھائیں۔ اسی فکر کو لے کر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید تفصیلات فراہم کی ہیں۔ 18 رمضان المبارک کو ابتدا ہوگی اس بیداری مہم کی اوقافی سلسلے میں۔ وقف املاک جو ہے وہ اللہ کی ملکیت، اور اللہ کی ملکیت کو اپنے قبضے میں کر لینا، اپنے ذاتی استعمال کے لیے لانا، یہ تو سراسر ناجائز حرام ہے کھلا ہوا۔ تو افسوس تو یہاں زیادہ ہوتا ہے، بزرگوں نے جن مقاصد کے تحت ان جائیدادوں کو وقف کیا ہے اس مصرف میں استعمال کرنا اس کا ضروری ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ وقف کرنے والے نے جہاں جو شرط لگائی کہ اس وقف شدہ املاک کو کہاں خرچ کریں، کیسے کریں، یہ شرائط جو ہے یہ نص کی طرح ہے، قرآن و حدیث کی طرح ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن و حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن ہے قبضہ بہرحال، تو اس سلسلے میں ایک عمومی سطح پر بیداری ہو اور ایک عمومی تحریک چلے جس میں ہر مسلمان شامل ہو تو ممکن ہے۔ اور کچھ لوگ سرکاروں کی بدنیتی بھی مختلف شکلوں میں سامنے آنے لگی ہے، تو پیشگی طور پر ہم لوگوں کو بیدار ہونا اور اس سلسلے میں اقدامات کرنا یہ ضروری ہے۔ اب یہ جو 18 رمضان کو جو خطبہ رکھا گیا ہے، کیا اپیل ہے علماء کرام سے، ائمہ کرام سے اور عوام الناس سے خاص کر؟ یہ ہے کہ وقف جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ کی ملکیت کی حفاظت جو ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ایک اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، مسجد کی حفاظت جیسے ہر مسلمان ضروری سمجھتا ہے اور اپنی جان قربان کرنے تیار رہتا ہے مسجد کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی ملک ہے، اللہ کا گھر ہے،
اسی طریق پر وقف املاک بھی، وہ ملکیت بھی اللہ کی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہر مسلمان کی ہے۔ اس ذمہ داری کو مسلمان محسوس کریں اور اپنی خدمات پیش کریں۔ تو یہ علماء اکرام کے لیے جو ہے 18 رمضان مبارک کے تعلق سے جو خطبہ ترتیب دیا گیا ہے اس کے متعلق بتائیں۔ جی، وہ خطبہ وقف کیا ہے، اس کی حیثیت اسلام میں کیا ہے، اس کے کیا شرائط ہیں، اس کا استعمال کیسے ہونا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک خطبہ ترتیب دیا گیا ہے جس سے علماء بآسانی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور عام فہم انداز میں لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے بتایا کہ قومی سطح پر جو ہے جمعیت علماء کی جانب سے کارروائیاں چلی ہیں، یہ اوقاف کو لے کر کے کئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اس پر ذرا سا اختصار میں روشنی ڈالیں۔ نہیں، وہ اقدامات میں ابھی تو وہ چل ہی رہی ہے، اور جہاں دشواریاں پیش آئی ہے اس کے حل کے طور پر یہ نتیجہ نکلا ہے کہ عمومی بیداری ضروری، لہذا ان دشواریوں کے حل کے لیے اول مرحلہ میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ وہ کام تو آگے چل رہا ہے، ملکی سطح پہ ہو رہا ہے۔ اب یہ ریاستی سطح پر یہ مہم چلانے کے لیے کیا کوئی ٹیم تشکیل دی گئی؟ ابھی ہمیں مرکز سے، اپنے مرکز سے جتنی ہدایات ملتی ہیں ہم اس کے پابند ہوتے ہیں۔ ابھی عمومی بیداری کی ہدایت ملی ہے تو وہ کریں گے، آگے جیسے ہدایت ملیں گی انشاءاللہ کی جائے گی۔ ابھی ہمارے صدر جمعیت علماء کرناٹک نے وضاحت کے ساتھ باتیں بتا دی ہیں۔ میں تمام خطباء سے خصوصاً گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ جمعے کا دن اور رمضان کا مہینہ بھی ہے، مجمع زیادہ بھی رہتا ہے، تو ان کے سامنے وضاحت ہو جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کے اندر احساس بھی پیدا ہوگا، پھر وہ آگے بڑھ کر کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔